السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں فضانہ تمی آپ لوگوں کے ساتھ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ایز یوزول میرا سارا کام ہو چکا تھا اور یہ بھی سو گیا تھا. اب یہ اٹھا تو اب اس کو یہ باہر چلا گیا تھا بغیر بتایا. میں ڈر گئی ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. شکر ادھر ہی کھڑا تھا تو بس فٹافٹ اس کو میں لے کر آئی ہوں. تو بس پھر اب اس کو روتا ہوا آیا ہے. وہ کہہ رہا کہ مجھے کھول کے دو میں باہر جاؤں. تو باہر اس کو بھیج نہیں سکتے کیونکہ جو ہے گاڑیاں آتی ہیں اور اس کو اتنی سمجھ ہے نہیں. اور اللہ نہ کرے کہ کہیں آگے نہ نکل جائے اور اس کو راستہ بھی نہیں پاتا اور کسی کو جانتا بھی نہیں. چھوٹا ہے وہ باتیں تو کرتا نہیں. ہاں جی، تو سارے اس نے کھلونے اپنے جو ہے وہ یہ نکال کے رکھ دیے یہاں سے خیر سے. تو جی تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس ٹوکری میں بٹھاؤ تاکہ میں بیٹھ جاؤں. آج میں بٹھاتی ہوں. آج شاباش. چلو بیٹھ جاؤ. بیٹھو. ہاں اچھا بیٹھو. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے؟ نوزی بے رہی ہے. ہاں نوزی بے رہی ہے. زکام لگ گیا اس کو جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. چڑچڑا سے ہو رہا ہے، گلا خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا. اس وجہ سے یہ کنٹینیوسلی بس روئے جا. اچھا نہیں میرا بیٹا. ہاں بابا کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹوائس کہاں ہیں آپ کو ٹوائس دکھاؤ. ہاں بولو یہ دیکھو. یہ دیکھو آپ کو سارے ٹوائس ہی گم ہو گئے. اتنے سارے ٹوائس سے پتہ ہی نہیں چلا. پتہ نہیں کون لے گیا. اتنے سارے تھے اس کی پتہ نہیں کچھ گلی میں پھینک دیتے تو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر جب بعد میں آ کے دیکھو تو کچھ جو ہوتا ہی نہیں. اس کے بابا نے اس دن اس کو یہ لے کے دیا تھا لیکن اس کا بھی ٹائر ٹوٹا ہوا تھا. تو اب یہ اس کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا. کیا ہے؟ ہاں تو میں نے بس کے کھانے کا انتظام کروں گی کیونکہ میرا بیٹا بھی ابھی احمد آنے والا اسکول سے. تو رات میں بنا لیا تھا تو ابھی جو فی الحال جو ہے بس گرم کر کے اس کو دینا ہے. یہ بھی اٹھ گیا. اس کو بھی ناشتہ میں نے کروا دیا. کام شام بھی ہوگا. پانی آ گیا لیکن کافی دن سے پانی کا ہی بڑا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے بہت کم آ رہا ہے. تو میری ٹینکی فل ہی نہیں ہوتی ہے تو مجھے ٹینشن لگ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی جلد استعمال ہو جائے. تو پانی کی کافی جو ہے وہ لمیٹڈ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے میرا. وہ کافی لمیٹڈ جو ہے وہ چیزیں بھی ہے جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ اسٹور کرتی ہوں. دن میں 10 سے 12 مرتبہ مجھے موٹر چلانی پڑتی ہے. اٹھاؤ بیٹری پھر رکھو پھر چلاؤ پھر رکھو. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اٹھا کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے. تو میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ سارا کام میں فنش کرتی ہوں کیونکہ بیٹری اٹھا کے چارجنگ پہ لگانا پھر کیونکہ میری بیٹری جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے، لائٹ پہ نہیں ہے، میری بیٹری پہ چلتی ہے. تو بس اس کو میں نے کھلونے نکال کے دے دیں گے لگا رہا تاکہ مجھے ویڈیو بنانے میں آسانی ہو. ابھی تو گرمی ہی پنکھے کا بھی جو ہے وہ میں کھولتی ہوں لیکن پنکھا میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ پنکھا بند کیا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ آواز بہت آتی ہے ویڈیو میں نا شور کی. تو اس وجہ سے میں نے فین آف کر کے پھر ویڈیو بنا رہی ہوں. کل ویڈیو نہیں بنا پائی ایک تو ایسے ہی بس دل نہیں تھا. کوئی ٹاپک بھی نہیں ملا مجھے بنانے کا. تو میں نے کہا چلے میں نے کہا آج میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں. تو یہ دیکھو اس میں سے ڈالو ٹھیک ہے. یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو یلو ہے. یہ تو یلو سیم ہے. یہ تو سیم ہے. یہ تو مما سیم ہو گیا. یہ تو سیم ہے. سارے کپڑے اس نے گیلے کیے ہیں پانی کے ساتھ. تو سارا پانی اس نے جو ہے گرا دیا تھا. اب جو ہے وہ میں نے کہا آج بات کرتے ہیں لڑکی کے جہیز کے حوالے سے. تو نہیں کرو میرا بیٹا شور نہیں کرو. ہاں تو کہ اب پہلے کے زمانے میں پہلے کا وہ ذکر کروں گی یا ہم اپنی پہلے میں اپنا بتاؤں گی. اس کے بعد میں اب کیا اس مطلب پہلے کے اور اب میں جو ہے جہیز میں کیا فرق ہے اور پہلے کس طریقے سے لوگ دیتے تھے اور اب کس طریقے سے دیتے ہیں. تو میں نے کہا آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ تب بھی
آپ سلم نے اس کو شاید بالکل تھوڑا سا لمیٹڈ سامان دیا تھا، جس میں 2-3 برتن تھے، مجھے چکی پیسنے کی تھی اور چرپائی وغیرہ جو بھی تھا، یہاں بھی مجھے ایز ویژول تو یاد نہیں ہے لیکن بہت لمیٹڈ تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو لوگوں نے جو ہے اپنی ڈیمانڈیں بھی اور دینا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کر دی ہیں۔ اس کے بغیر تو یہ شادی اب ناممکن سی ہو گئی ہے، مطلب جہیز کے بغیر اب شادی ناممکن ہے۔ جب تک آپ جہیز نہیں دوں گے تو آپ جو ہے وہ ایک اچھی لائف نہیں گزار سکتے۔ تو اور جب ایسے ایسے ترقی گئی تو پہلے جو ہے وہ لڑکی کو بس 5 سوٹ اور 2 سوٹ ان کی طرف سے، ایک چپل کا جوڑا، 3-4 چوڑیاں، مطلب سیٹ، اور ایک برتنوں کا سیٹ ہو گیا، چرپائی ہو گئی، اور ایک بڑی سی پیٹی ہو گئی یا ایک صندوق ہو گیا، بس یہ لمیٹڈ تھا جب لوگ دیتے تھے اس زمانے میں۔ ایسا ایسا اب جو ہے فرنیچر ہے تو پورا فرنیچر کا سیٹ بھی، یہ یعنی کہ پورا بیڈ، الماری، سنگار میز اور ڈائننگ ٹیبل بھی ہو، صوفہ سیٹ بھی ہو، اور اب وہ ایک صوفہ سیٹ کی قیمت معلوم کرو تو وہ بھی لاکھوں میں آتی ہے۔ تو مطلب 50,000 60,000 ایک پیس کا مطلب کرو تو کم سے کم 3 سے 4 لاکھ روپے ایک غریب فیملی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر پاتی، یا یہاں تو وہ جمع کر کے اتنی مطلب ان لوگوں کی بری حالت ہو جاتی ہے، ماں باپ کی، ان کو قرض لینا پڑ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اتنا برے طریقے سے، مطلب برے طریقے سے نہیں، خیر مطلب بہت مشکل سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے پاتے ہیں۔ اوپر سے فیس، پہلے تو سونا وونا کا اتنا نہیں تھا، لیکن اب تو گولڈ کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ جی گولڈ بھی کم سے کم 5-6 تولہ ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 1-2، اب تو اتنا مہنگا 2 لاکھ روپے میرے خیال میں تولہ ہے ایک، تو ایک غریب بندہ تو افورڈ بالکل بھی نہیں کر سکتا کہ جی ہم ایک غریب فیملی کے بندے جو ہے وہ نہیں کرو نا بیٹا۔ اچھا میں نے اتار دیا، اب یہ ساری ٹیبل سے چیزیں اتارے گا، مجھے دے گا، اس کو میں سٹاپ کر دیتی ہوں پھر دیکھتی ہوں۔ تو میں اس نے تنگ کیا اور تو بیچ میں ویڈیو سٹاپ کرنی پڑ گئی، تو اب سارا سامان میں نے اٹھا لیا، کہ پھر بھی تنگ کر رہا ہے کہ ادھر سارا سامان اٹھا کے یہاں رکھوا دیا میرے سے، تو وہاں سے اٹھا یہ موبائل توڑنے کے چکر میں اس نے برش بھی لے لیا میرے سے۔ خیر، تو بات کر رہی تھی میں مطلب اس کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے، تو اب یہ ہو گیا ہے، جب میری شادی ہوئی تھی تو تب میرے کچھ تو میں نے خود اپنا اکٹھا کر لیا تھا سامان، کیونکہ میں جاب کرتی تھی، پھر ایسا ایسا میرے کچھ جو ہے وہ بہنوئی وغیرہ نے بھی ہے جو ہے وہ مجھے دے دیا تھا، تو وہ کافی کچھ ہو گیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے، بندہ اتنی محنت سے کرتا ہے اور پھر ملتا نہیں ہے تو یوز بھی نہ کرے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اسی چیز کا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ لیا تھا اور میں نے یوز نہیں کیا وہ سامان، کیونکہ میرا لاکھوں کا سامان تھا اور میں یوز نہیں کر پائی، تو وہیں رہ گیا۔ ان لوگوں نے کیا حالت کی ہے وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن یہ ہے کہ آج کل بیٹی کو جہیز دیے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی بیٹی کو کوئی اچھا جہیز نہیں دو گے یا اچھی چیزیں نہیں دو گے، تو یہ تو لک کی بات، میں لک کے بھی زیادہ رکھتی ہوں کہ لوگ پھر عزت بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ میں یہ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ جہیز نہیں دیں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو اپنی بیٹی، لیکن نہ تو پھر آ کے سننا پڑتا ہے کہ جی نہیں دیا تم نے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں اتنا کچھ نہیں دیا، تم لوگوں نے یہ نہیں کیا، گھٹیا مال دیا، گھٹیا سامان دیا۔ بھئی اگر بیٹی کو دیے تم لوگوں نے یوز کے لیے تھوڑی دیے، تم لوگوں کے لیے جیسے بھی دیا تو ہے نا، خالی ہاتھ تو نہیں بھیجا بچی کو۔ تو لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کرتے، اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی کافی کچھ جو ہے وہ سننا پڑتا ہے بیٹی کو بھی، تو کافی کچھ جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ سننا پڑتا ہے۔ اور میری بہن کو بھی اتنا خاص نہیں ملا تھا، لیکن بعض اوقات دل بھی کرتا کہ ہاں دینا چاہیے، کیونکہ بندے کے پاس جب سامان نہیں ہوگا تو ساری زندگی سامان لینے میں لگا دے گا، اور پھر باقی کہاں سے سیونگ کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر سننا بھی پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی،
تو خاص کر انڈیا میں میرے خیال میں تو بہت زیادہ ڈیمانڈڈ لوگ ہیں. الحمدللہ مسلم کنٹری میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہوگا، مجھے تو اتنا بڑا پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ 10 لاکھ دیں. اس کے علاوہ ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ گاڑی بھی دیں، گھر بھی دیں. اگر لڑکی جاب کر رہی ہے تو اس کو جاب کرنے دیں، اور اس کی بھی پیمنٹ ہمیں ملے گی، ماں باپ کو واپس نہیں کرے گی یا نہیں دے گی ان کو. اور بہت اس وجہ سے کافی سارے لڑکیاں جو ہے وہ شادی مجبوری میں کرنی پڑی، اور پھر شادی کے بعد بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ساس سسرال والے کہ جی یہ نہیں لے کر آئی ہیں، وہ نہیں لے کر آئی ہیں، پیسے نہیں دیے ہمیں، جو بھی تھا. تو اول بات کا مقصد یہ ہے کہ جہیز دینے سے رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ مطلب اور دیتے ہیں تو اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے تو اس میں رکتیں نہ نکالا کریں، کیونکہ جو بھی دیتے ہیں وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. میں جب اس گھر میں آئی تو میں نہیں لے کر آئی تھی جہیز، سیدھی بات. یہ میں نے سب ابھی تک میں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرنے میں لگی ہوں، کیونکہ پرانا سامان تھا تو میرا دل تھا کہ میں چینج کروں. میرا دل نہیں کرتا اس سامان کو یوز کرنے، کیونکہ مجھے وہ سکون نہیں ملتا کہ جو میں چاہتی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے آج سے بہت سی کچھ چیزیں جو ہے وہ چینج کر دی تھیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رہتا ہے کہ میں جیسے مجھے ملے گا تو میں چینج کرتی ہوئی جاؤں گی، کیونکہ پرانی ہو گئی ہیں، اب زمانہ نیا ہو گیا چیزیں. تو میں بھی جہیز نہیں لگی. ہاں فرسٹ میں دیکھی گئی، دوسری میں اتنی حیثیت میری نہیں تھی کہ میں جو ہے وہ اتنا کچھ میں جہیز بناتی پھر لے کے سب سے زندگی میری گزر جاتی، اور میں جو ہے وہ کیا نام ہے جہیز میں میری میں شادی بھی شاید نہ ہو پاتی. تو اول بات کا مقصد یہی ہے کہ دینا نہ دینا سے نا ڈیمانڈڈ لوگ بہت زیادہ ہیں. اچھے سے اچھا فرنیچر، اچھی سے اچھی چیزیں ہونی چاہیے. تو پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ. جب اسلام میں تو جہیز نہیں لینا چاہیے. ہاں دیتے ہیں اپنی خوشی سے، جو بھی ہیں تو وہ دے دیں، ورنہ جو ہے وہ مت دیں. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی تانے بہت سننے پڑتے ہیں. ہماری بھابھی کو جو بھی ملا تو ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ کوئی ملا ہے یا جو بھی ہے، بھائی ان کے والدین نے دیا اس کو یوز کرنے کے لیے، ہمیں تھوڑی یوز کرنے کے لیے دیا. یا ہم جو ہے وہ رکھ دیں اپنی بہن کے لیے یا کسی بہن کے لیے، ہاں یا ہم کوئی بولیں گے جی نہیں جی ہمیں چاہیے یا ہم رکھ دیں ہم یوز کریں. نہیں، ہم تو جو بھی تھا جیسے بھی ہے وہ اس کا ہے، یوز کریں نا. ہاں بعض اوقات لڑکیوں میں یہ بھی بڑی برائی ہوتی ہے، وہ یوز نہیں کرتی سامان جہیز کا. تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ تو مطلب بعض اوقات لڑکیاں جو ہے نا جہیز سامان یوز نہیں کرتی کہ ہمارا نیا سامان ہے تو ہم نہیں استعمال کرتے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم لوگوں کا نیا سامان، سمجھ والی بات ہے. ماں باپ نے کیوں دیا ہے تم لوگوں کو؟ یوز کرنے کے لیے دیا ہے نا. بس یہ تو نہیں کہ رکھنے کے لیے دیے. تو آپ چلو شروع میں تو بندہ 6 مہینے سال کا یوز نہ کر، نہیں سمجھ آتی. بعد میں تو آپ کا کام ہے بھئی آپ یوز کریں. کب تک رکھا رہے گا؟ قبر میں تو نہیں. اور کتنے سارے سے لوگ ہیں جو یوز ہی نہیں کرتے، وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ان کی جہیز ایسے ویسے پڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یوز نہیں کرنا. تو جب یوز نہیں کرنا تو لائے کیوں تھے؟ اس لیے تو لائے تھے کہ ماں باپ کو آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. لیکن پھر بھی لوگ یہ نہیں سنتے اور یہ نہیں کرتے، اور پھر بھی جو ہے وہ مطلب رکھ دیتے ہیں. تو میری بہن کی کچھ کافی صحیح ایسے نندیں وغیرہ ہیں، تو ان کو بھی سامان ہم لوگ گئے شاید سے، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی پڑا رہتا ہے. کب کا ہے شادی کو 20 سال ہوئے کہ سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگا، نہیں پڑا ہوا ہے، یوز نہیں کیا. یہ ضرورت ہی نہیں پڑی. جب سامان گھر میں گھر کا سامان یوز ہو رہا تھا لیکن اپنا نہیں یوز کیا. اب ان کی بیٹی بھی جب مانوں گی، ان کی بھی شادی کی عمر ہوگی اور وہ بھی ایسے ہی نہیں لے کے جائیں گے. مطلب پڑے ہی پڑا رہے گا. کیوں پڑا رہے گا؟ کیوں اتنا خرچہ؟ کیوں اتنی چیز کی؟ تو سمجھ نہیں آئی بات. تو اول بات کا کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ جو بھی جہیز دیتی ہیں تو یوز کریں، اور اتنا بھی نہ دیں. اور لڑکے والے بھی تھوڑا سا وہ کنٹرول رکھیں کہ جی ڈیمانڈڈ نہ رہیں. جتنا بھی دیا اپنی بیٹی کو دیا، یوز کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ ہے. اور اوور بات کرنے کا بس صرف یہی تھا. تو بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا ٹاپک، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئکن میں ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے میری طرف سے. اور اگر کسی کو میری جیسا دل آزاری ہوئی تو معذرت. دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ پاک سب کو اپنی صحت و زندگی دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں.